ڈیوائس کی موومنٹ جو ہے وہ ہم نے 150 میٹر تک رکھی ہے تاکہ ڈیوائس باہر کسی باسر شخص کے ڈیرے پہ لے جا کے پیمنٹ نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ہم نے بائیو میٹرک لاگ ان ہر 3 گھنٹے بعد کر دیا تاکہ کوئی اور مشین کو نہ لے جائے. کیونکہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی زیادہ رات کو ہوتی ہے اس لیے ہم نے ڈیوائس کو رات کو بلاک کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو رینڈم فنگر سلیکشن رکھی ہے، اس ٹرانچ میں جب خواتین جائیں گی تو ان کو رینڈملی وہ سسٹم فنگر پک کرے گا، کیونکہ اکثر جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس سلیکون تھمز ہوتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے اب یہ چیز انٹروڈیوس کی ہے. ہم نے اپنے جو فراڈ الرٹس کا میکینزم ہے اس کو بالکل ریویمپ کیا ہے. جو ہارڈ ویئر سے جو ہمیں الرٹس آتے ہیں اس کا نظام پورے طرح بدلا ہے. اور سائبر کرائم پریونشن یونٹ کی اس وقت ہیومن ریسورس ہائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں خواتین کو آگہی دینا، فائنینشیل لٹریسی دینا، انفارمیشن دینا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پیمنٹ SMS شروع کروائی ہے جو احساس ایمرجنسی کیش راؤنڈ 1 میں بھی انٹروڈیوس تھی. اب ہم نے اس ٹرانچ میں ودڈرال SMS انٹروڈیوس کرائی ہے کہ جب وہ پیسے نکال لیں تو ان کو پھر ایک اور SMS آئے کہ آپ نے 12,000 نکال لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرانک ریسیٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی تھی اب اس کے دائرے کار کو آلموسٹ 100% کیا جا رہا ہے. کیونکہ انفارمیشن بہت ہی لازم ہے اس لیے جب ہماری ٹرانچ چلتی ہے تو صبح یہ ریڈیو کا ایک رابطہ پروگرام ہوتا ہے. یہ نیشنل ہوک اپ پہ پاکستان کے ہر ریڈیو چینل پہ یہ پروگرام جاتا ہے. تو وہاں پہ کولیگز میرے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز وہیں ہوتے ہیں اور لوگ کال کرتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ID کارڈ نمبرز بتاتے ہیں اور ہم وہیں ان کے جو پرابلمز ہیں وہیں ریزالو کرتے ہیں اور ان کو ان کا سٹیٹس بتاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے جو نیکسٹ آف کن جو حقدار جس گھرانے میں حقدار کی وفات ہو چکی ہو، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہے آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشنز جاتی ہیں، ان کے جو نیکسٹ آف کن اپیلز کرتے ہیں ان کا بھی سسٹم ہم نے پورا بنا لیا ہے اور اس کی ڈیٹا بیس ٹو ڈیٹا بیس نادرا سے ویلیڈیشن ہوتی ہے. تو یہ نظام بھی اس ٹرانچ میں ایک بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا. بینک کے ساتھ ہم نے اپنا گریونس ریڈریسل سسٹم بھی انٹیگریٹ کر لیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ پچھلی دفعہ تقریباً 6% بائیو میٹرک فیلئر ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا، تو اس کا نظام بھی پوری طرح ریویمپ ہو چکا ہے. ہم اپنے ڈیش بورڈز پہ بائیو میٹرک فیلئر دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے SMS جنریٹ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے بائیو میٹرکس نہیں چلتے وہ پھر بینکوں کی برانچز میں جا کے پیمنٹ لے لیتے ہیں. اب میں آپ کو کیونکہ ہمارے لیے تیسری چیز ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے تو میں آپ کو تھوڑے ڈیش بورڈ کے فیچرز بتانا چاہوں گی. ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے اس میں پیسے کہاں جا رہے ہیں، کس پروونس میں جا رہے ہیں اور کتنے پیسے جا رہے ہیں، اس کی پروونشل بریک ڈاؤن موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں، پنجاب سلیکٹ کر لیجئے اور پھر آپ ڈسٹرکٹ کا نام ڈال کے لاہور کر لیجئے اور آپ رائٹ ڈاؤن ٹو دا تحصیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے، کتنے بینیفیشریز پے ہوئے، کتنوں نے اماؤنٹ وڈرا کیا. احساس ایمرجنسی کیش کی جو کیٹیگریز تھیں وہ ہم نے پوری طرح ان کی ڈیٹیل یہاں لاگ کی تھی. اگر آپ کیٹیگری 4 میں چلے جائیں تو یہ وزیر اعظم صاحب وہ کیٹیگری ہے جو آپ کے فنڈ سے جس کو ہم نے فنڈ کیا تھا. تو اس کیٹیگری کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ سے یہ ایکسیس ہوئی تھی. پرائم منسٹر کے لیبر پورٹل انیبلڈ COVID-19 جاب لاس لائیولیہڈ لاس افیکٹیز کو یہ پیسے گئے ہیں. دس کیٹیگری از فنڈیڈ جوائنٹلی بائی دا PM's کووڈ ریلیف فنڈ اینڈ احساس. سو ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہے. اور اگر کائنڈلی اس کا جو میرے ریلیف فنڈ میں جو پیسے آئے ہیں تو اس کا ہم بریک ڈاؤن دے سکیں گے لوگوں کو؟ جی بالکل اس کا رائٹ ڈاؤن ٹو ایچ بینیفیشری بریک ڈاؤن ہے. اس کو آپ کی کمٹمنٹ کے مطابق گورنمنٹ نے جس طرح 4 روپیز میچ کیا تھا اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے اور ہم نے اس کی جو فائنل رپورٹ جو ہے اس میں بھی تمام تفصیلات اس کی موجود ہے. وہ رپورٹ پرنٹ ہونے گئی ہوئی ہے. وہ جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر ہم پبلش کر دیں گے، سب کو پتہ ہو کہ
جو انہوں نے ڈونیشنز دی وہ کدھر گئی؟ بالکل جی، وہ آپ کے پاس ہم لے آئیں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کی احساس کفالت پروگرام کے منصوبے میں توسیع کے حوالے سے پرائم منسٹر ایک تقریب میں شریک ہیں اور انہیں اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر کی جانب سے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں اس پروگرام میں بہتری کے لیے۔ ہوتا یہ تھا، ثانیہ نشتر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ بہت ساری جگہوں پر پہلے تو یہ کہ عزت نفس جو ہے وہ خواتین کی بہت زیادہ مجروح ہوتی تھی، بہت بڑی تعداد میں خواتین ایک جگہ پر پیسے لینے کے لیے اکٹھی ہو جاتی تھیں، ہجوم اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ دھکم پیل شروع ہو جاتی تھی، بہت ساری جگہوں پر ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں، خواتین زخمی بھی ہوئی ہیں، بہت ساری خواتین کی اموات بھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے احساس ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جو ہے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ کسی بھی خاتون کو یہ پیمنٹ لینے کے لیے اپنے جو پیسے ہیں احساس کفالت پروگرام کے ذریعے یہ لینے کے لیے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ براہ راست کسی ATM مشین پر جا سکتی ہیں اور بائیو میٹرک کے ذریعے یعنی اپنا انگوٹھا اس مشین کے اوپر رکھ کر یہ پیسے وصول کر سکتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی بتایا گیا ہے ناظرین ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جانب سے کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک بار اگر کسی کا تھمب امپریشن یعنی انگوٹھے کا نشان جب آ جاتا تھا تو یہ لوگ تب بھی اس پر فراڈ کرتے تھے۔ اب شمیم، آپ وزیر اعظم صاحب کو بتائیے کہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ 12,000 میں سے آپ نے 8,000 رکھ لیا اپنے پاس؟ میں نے رکھ دو اکاؤنٹ۔ اچھا، 4,000 اکاؤنٹ میں رہنے دیے اور 8,000 آپ کو ضرورت ہے گھر کے خرچے کے لیے۔ اور یہ بھی بتائیں آپ بچت کیوں کرنا چاہیں گی؟ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے جوان ہیں، اس کی شادی کی جائے، جو جس ٹائم ہمیں ضرورت ہوئے وہ ہم ادھر سے لے لیتے ہیں۔ ویسے تو کار میں پیسے بچتے ہی نہیں۔